أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أحل माना है हलाल. उहिल्ला हलाल कर दिया गया है. उहिल्ला मजहूल का सिगा है. उहिल्ला हलाल कर दिया गया है लकुम तुम्हारे लिए. सैद का क्या माना है? शिकार. सैदुल बहरी दरियाई शिकार. बहर दरिया समंदर. उहिल्ला लकुम हलाल है तुम्हारे लिए सैदुल बहरी दरियाई शिकार. वतआमुहु और उसका काना. मताअल्लकुम ये फ़ायदा है तुम्हारे लिए. मताअल्लकुम ये फ़ायदा है तुम्हारे लिए. वलिस्सय्यारा सय्यारा माना मुसाफिर. वलिस्सय्यारा और मुसाफिरों के लिए. वहुर्रिमा और हराम कर दिया गया है अलैकुम तुम पर सैदुल बर्रे खुशकी का शिकार. बर माना खुशकी, सैद माना शिकार. सैदुल बर्रे खुशकी का शिकार. मा दुम तुम
ما دم تم داما ہمیشہ سے، ما دم تم جب تک تم، حرما حالت احرام میں، ما دم تم حرما جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، جعل اللہ جعل مانا بنانا، جعل اللہ بنائے اللہ نے، الکعبۃ کعبے کو، البیت الحرام حرمت والا گھر، عزت والا گھر، بیت الحرام بیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ بنائے اللہ نے کعبہ کو، البیت الحرام عزت والا گھر، قیاما للناس، قیاما مانا ٹہرنے کی جگہ، قیاما للناس لوگوں کی ٹہرنے کی جگہ، والشہر الحرام شہر مانا مہینے، الحرام حرمت والے عزت والے، والشہر الحرام اور عزت والے حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور حاجیوں کی قربانی، پٹے والے جانور یعنی حاجیوں کی قربانی، والہدیہ عام قربانی، والقلائد اور خاص حاجیوں کی قربانی، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز پر عالم ہے، جاننے والا ہے، اعلموا جان لو، معلوم کرو، علم حاصل کرو، جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، ما علی الرسول ما مانا نہیں، ما علی الرسول نہیں ہے پیغمبر کے ذمے، نہیں ہے پیغمبر پر لازم، الا البلاغ مگر پہنچانا، تبلیغ کرنا، واللہ یعلم ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون ظاہر کرنا، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، قل آپ فرما دیجئے، لا یستوی، یستوی استوا سے ہے، برابری سے ہے، لا یستوی برابر نہیں ہے، الخبیث ناپاک، خبیث مانا ناپاک، قل فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث برابر نہیں ہے ناپاک، والطیب اور پاک، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے، ولو اور اگرچہ اعجبک آپ کو اچھا لگے، آپ کو تعجب میں ڈال لے، آپ کو اچھا لگے، تعجب میں ڈال لے آپ کو، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، پوری چیزوں کی کثرت، ناپاک چیزوں کی کثرت، ولو اعجب اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال لے، کثرت الخبیث ناپاک کی کثرت، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، الباب مانا عقل، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، وحل لکم حلال ہے تمہارے لیے، صید البحر دریائی شکار، وطعام اس کا کھانا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام ہے علیکم تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما تم حرما جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ، الیہ تحشرون جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، جعل اللہ بنائے اللہ نے، الکعبۃ کعبے کو، البیت الحرام عزت والا گھر، قیاما للناس لوگ کے ٹہرنے کی جگہ، والشہر الحرام اور عزت والے مہینے، والہدی اور قربانی، والقلائد اور حاجیوں کی قربانی، پٹے والے جانور، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم معلوم کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز پر عالم ہے، اعلموا جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے،
ما علی الرسول نہیں ہے رسول کی ذمہ الا البلاغ مگر تبلیغ کرنا ہے، بات پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ قل فرما دیجئے لا یستوی الخبیث برابر نہیں ہے ناپاک والطیب اور پاک۔ ولو اعجبک اگر یہ تعجب میں ڈال دے آپ کو کثرت الخبیث خبیث چیزوں کی کثرت۔ فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ مائدہ کا مرکزی مسئلہ کیا تھا؟ حلال و حرام، یہ جائز ناجائز، حلال و حرام، یا جو نا یہ ساتواں پارہ جب سے شروع ہے تو حلال و حرام کا پھر ذکر شروع ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں پھر حلال و حرام کا ذکر ہے کہ اگر ایک آدمی حالت حرام میں ہے تو حالت حرام میں اس کے لیے فرمایا کہ آپ کے لیے دریائی شکار اور دریائی جو جانور شکار ہے کانا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، جو خشکی کا ہے وہ حلال نہیں ہے، وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بیت اللہ شریف کی جو حرمت ہے، بیت اللہ شریف کی تقدیس ہے کہ بیت اللہ شریف خشکی میں ہے، دریا میں نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے پورے دریا پوری خشکی کے جو وہ شکار ہے اس کو ہی حرام کر دی، اس کی حرمت کی وجہ سے، بیت اللہ کی حرمت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ شکار اس حال میں حرام کر دیا، اور جو دریائی ہے اس کو اللہ نے حلال کر دی، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی حرمت ہے اور خشکی اور یہ طریقہ یہ فرق اللہ نے بتا دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے بیت اللہ شریف کو کی عظمت کا ذکر کیا، اس کے تقدس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو عزت والا گھر بنایا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ میں یہ بیان فرمایا تھا، لوگوں سے پوچھا تھا کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا تو لوگ سمجھنے لگے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، خاموش ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا یہ بیت الحرام نہیں ہے، کہ یہ بلد الحرام نہیں ہے، کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے، یہ خطاب کیا، لوگوں نے کہا یہی ہے۔ تو یہ تقدس اور احترام کا ذکر ہے، تو اللہ نے کعبہ شریف کو عزت والا گھر بنایا ہے اور لوگ کے ٹہلنے کی جگہ بنائے، پھر عزت والے مہینے ان کا ذکر ہوا، قربانی کے احترام کا ذکر ہوا، اور حاجیوں کی قربانی جس کے ساتھ نشانی ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کو کوئی جو نقصان نہ پہنچے، ان کو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ حاجیوں کی قربانی تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کام، یہ تقدس، یہ تحریم، یہ احترام یہ میں نے اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہر چیز پر اللہ کی بادشاہی ہے، یہ چیزیں اللہ کی ہے، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، یہ عزت والے مہینے کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، قربانی کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، حاجی کی قربانی اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ جو بھی چیز قرآن مقدس اس کا تعلق اللہ سے ہے، مسجد کا تعلق اللہ سے، جس چیز کا تعلق اللہ سے وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اور جب بھی ایسی چیزوں کی بے حرمتی ہوتی ہے تو اس آدمی پر عذاب پھر ضرور آتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو اس پر عذاب پھر ضرور آتا ہے۔ تو آخری آیت میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ دنیا میں دو چیزیں پاک اور ناپاک، اور ناپاک ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں ہم دیکھیں تو غیر مسلم زیادہ ہے، مسلمانوں سے مسلمان توڑے ہے، 2.25 ارب کے قریب ہے، آبادی تو 7 ارب سے زیادہ ہے، تو یہ 2 ارب اگر مسلمان ہیں تو 5 ارب کوئی اور ہے۔ یہ 2 ارب تو صرف تعداد والے مسلمان ہیں، تعداد جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے شناختی کارڈ میں اور کاغذوں میں کہ یہ مسلمان ہے۔ پھر ان میں بھی اگر آپ فرق کریں تو آپ سب کو ہی پتہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کو اگر ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈال لے کہ ناپاک زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، فرمایا اس کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے معیار کو دیکھا جاتا ہے، اس کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں کثرت کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کثرت کو اللہ ایک کن فرما دیتا ہے، وہ سب تباہ برباد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی، اللہ کی طاقت ہے، اس کے لیے تو کثرت کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے طاقتور کی کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے اخلاص چاہیے، تقوی چاہیے، تو اس چیز کا تذکرہ ہے۔ احل لکم حلال ہے تمہارے لیے، صید البحر دریا کا شکار، وطعامہ اور اس کا کھانا، متاعا لکم یہ فائدہ ہے تمہارے لیے،
وللسیارۃ اور مسافر کے لیے، وحرم علیکم اور حرام ہے تم پر، صید البر خشکی کا شکار، ما تم حرما جب تک تم حالت حرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی ڈرو اس اللہ سے، الیہ تحشرون جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنائے اللہ نے کعبہ کو عزت والا گھر، قیاما للناس لوگ کے ٹہرنے کی جگہ، والشہر الحرام اور عزت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی، والقلائد اور حاجیوں کی قربانی، ذالک یہ لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ بکل شیء علیم ہر چیز پر عالم ہے، اعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے، ما علی الرسول نہیں رسول کے ذمہ الا البلاغ مگر تبلیغ کرنا، واللہ یعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون جو تم چھپاتے ہو، قل آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث برابر نہیں ہے ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اعجبک اگر یہ تعجب میں ڈال دے آپ کو، کثرت الخبیث ناپاک چیز کی کثرت، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب اے عقل والوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔